نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے واجب الاحترام سامعین حضرات، آج ہم مختصر دینی نصاب کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں نماز کے اذکار میں ہم نے پڑھا تھا تکبیر تحریمہ کا ترجمہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم۔ سبحانک اللہم کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ وضو کے فرائض۔ گزشتہ سبق میں وضو کے فرائض میں پہلا فرض پڑا تھا منہ کا دھونا، کہ یعنی وضو کے اندر منہ کا دھونا فرض ہے۔ آج کے سبق میں وضو کا دوسرا فرض پڑھیں گے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا وضو کے اندر یہ بھی فرض ہے۔ آج کے سبق کی حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن خطاب اذهب فنادی فی الناس انہ لا يدخل الجنة الا المؤمنون۔ یا ابن الخطاب اذهب فنادی فی الناس انہ لا يدخل الجنة الا المؤمنون۔ فرمایا اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے۔ جنت میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے۔ کافر چاہے جتنے بھی نیک اعمال کرنے والا ہو، اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، اور مسلمان ایمان والا چاہے جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بہرحال جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہے، گناہ گار ہے، تو اس کا اصلی ٹھکانہ جنت ہے۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے اگرچہ جہنم میں ڈالا جائے، لیکن گناہوں کی سزا بھگت کر اپنے اصلی ٹھکانہ جنت کی طرف، جنت میں ضرور جائے گا۔ تو فرمایا کہ جنت صرف مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے، جنت میں کوئی کافر نہیں جا سکتا۔ اس لیے فرمایا لا يدخل الجنة الا المؤمنون، کہ جنت میں صرف مومن داخل ہو سکیں گے، کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے سبق کی مسنون دعا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے وضو کے شروع کی دعا پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں وضو کے درمیان کی دعا پڑھیں گے کہ جب آدمی وضو کرے تو وضو کے درمیان میں کیا پڑھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے وسیع گھر عطا فرما، اور میرے رزق میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے میرا گھر وسیع عطا فرما، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ آج کے سبق کی مسنون دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔